السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18، 15، 16، 17 اور 18 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہارے جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر لدا ہوا نفس یعنی انسان اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دھیکے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ طریقے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سبھی انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم لوگ اللہ کے محتاج ہو۔ ہر معاملے میں اللہ کی تم کو ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم اللہ کے محتاج ہو، ہر قدم پہ محتاج ہو۔ ذرا غور تو کر کے دیکھو۔ اور غنی و حمید یعنی غیر محتاج اور ہر طریقے سے غنی، ہر طریقے سے مالا مال تو صرف اسی کی ذات ہے۔ ہر چیز کا، چونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور خالق ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم کن کن چیزوں کو محتاج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک چیز بھی، مثال کے طور پر صرف صحت کی بات کر لیں ہم، اگر یہ صحت جو ہماری اچھی ہے، جس سے ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنے کام کرتے ہیں، ہماری قوت گویائی ہے، قوت سماعت ہے، قوت بصری ہے، یہ ہم سے ان میں سے کوئی بھی ایک قوت چھن جائے تو پھر ہماری کیا زندگی کرے جاتی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ ذرا غور کرو کہ تم کس قدر محتاج ہو، اور وہ غنی و حمید کس قدر ہے اس کی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اس پر بھی قادر ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے، اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے، اس کے احکامات پر نہیں چلو گے، تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اور یہ ہوا ہے، تاریخ گواہ اس بات کی کہ جب کسی قوم نے مل کر سارے کے ساروں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی جگہ کوئی نئی قوم لے آیا۔ یہ تو سلسلہ شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ کوئی قوم بھی مستقل شروع سے آج تک قائم نہیں رہی، چاہے کوئی قوم ہو، چاہے کوئی دنیا میں کوئی جگہ ہو۔ ایک قوم آئی، وہ ختم ہو گئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا کچھ منظر پیش کر رہے ہیں کہ جب یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ہم سب اور یہ پوری اقوام، تو اس وقت عالم یہ ہوگا کہ سب کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہاں، وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی بالکل سچی تھی۔ ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، قیامت آ گئی، ہم دوبارہ زندہ ہو گئے اور اب اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب یہ سب کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی تو اس وقت پھر ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ اس وقت کو پھر ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ وہ امتحان، وہ وقت آ گیا ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اب ہمیں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے
تمام ان بوجھ کا، گناہوں کے بوجھ کا حساب دینا ہے جو ہم اٹھا کے اپنے ساتھ لائے ہیں، اور اس بوجھ کے تلے جتنا زیادہ گناہ گار ہوں گے، گناہ لے کے آئیں گے، دبے چلے جا رہے ہوں گے، کیونکہ اب ان کو حساب دینا ہوگا اس بوجھ کا۔ اور اس وقت عالم یہ ہوگا، منظر ذرا آپ ذہن میں لائیں کہ ہر ایک کے پیٹھ پہ اس کے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اب میرا فیصلہ ہونے والا ہے، تو کس کو ہوش ہوگا کہ وہ کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے یا کسی کی دوسرے کی مدد کرے؟ اسے اپنی فکر پڑی ہوگی، کیونکہ وہ قیامت آ گئی، وہ سوال جواب کا دن آ گیا۔ اب اسے اپنی فکر ہوگی کہ اگر میں نے حساب اپنا نہ دے پایا تو میرے لیے وہ جہنم تیار ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے صرف اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، اور وہ پکارے گا بھی اگر کسی کو مدد کے لیے تو وہ کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا، کہ اسے دوسرے کو اپنی پڑی ہوگی، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز ہو، محبوب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ اس کو تو اتنا بے ہوش نہیں ہوگا کہ وہ میری طرف دیکھ لے، اور مجھے اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ میں دوسرے کی طرف مدد کے لیے دیکھوں، کیونکہ معلوم ہوگا کہ مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا اس وقت، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ان کی تسلی کے لیے کہ جو لوگ، جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور وہ تھوڑا بہت بھی ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کا مالک کون ہے اور کس کو جواب دینا ہوگا، تھوڑا بہت بھی اگر وہ وحدانیت کی طرف مائل ہیں تو یقیناً وہ تمہاری بات سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اور تمہارا یہ متنبہ کرنا ایسے لوگوں کو جن کے دل میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہوگا، اور جن کو یہ مشرکانہ عقائد سے اور کاموں سے کراہت آتی ہوگی، وہ یقیناً تمہاری جانب مائل ہو جائیں گے، اور وہ نماز بھی قائم کریں گے، اور اللہ سے تو پہلے ہی سے ہی ڈرتے ہوں گے جبھی وہ تمہاری طرف مائل ہوں گے، اور پھر وہ تمہارے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے جو کہ ہم نے تمہارے ذریعے ان کو دیے ہیں۔ اور پھر جو بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا، یعنی اللہ سے ڈرے گا اور نماز قائم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بجا لائے گا، تو وہ اپنے لیے کرے گا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، وہ غنی و حمید ہے، تو وہ سب کچھ اپنے لیے کرے گا۔ یہ اس کی اپنی بھلائی ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بھولنے والی بات نہیں ہے، اور سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخر کار مرنے کے بعد جانا اسی کے سامنے ہے، حاضر اسی کے سامنے ہونا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم صحیح بات کو مان کے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی ان آیات کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔